اس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کنگھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لگا ہوا تھا اور کنویں میں دفن ہوا تھا، وہ نکال لی گئی، آپ نے صرف دوائی پینے سے انکار کیا۔ اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ نکالی ہی نہیں گئی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 بار جادو ہوا تھا؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ ہوا تھا، ایک دفعہ وہ واقعہ تھا اور ایک دفعہ یہ واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو فرقے موجود ہیں ان میں سے ایک فرقہ اثریہ ہے۔ یہ اثری کریڈ جس کو کہتے ہیں، ماتریدیہ، اشعریہ، اثریہ، یہ کریڈز ہیں، عقائد ہیں۔ اثریہ عقیدے کے جو حامل لوگ ہیں، احباب ہیں، ان کو عرف عام میں ہمارے یہاں وہابی کہا جاتا ہے یا اہل حدیث کہا جاتا ہے، اہل الحدیث۔ یہ لوگ ان میں سے اکثریت 99% پلس ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، سحر، اور اس کی بنیاد وہ احادیث ہیں جو صحیحہ ہیں، اور ان میں سے ایک جو میجر حدیث ہے وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے باقی جو فرق ہیں، جو دیگر فرقے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے ان فرقوں میں سے جو ان فرقوں کے ماننے والے جو لوگ ہیں، احباب ہیں، ان میں سے بہت سے وہ نہیں مانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا یا نبی پہ جادو ہو سکتا۔ تو یہ مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں بھی سر اٹھاتا ہے، اور عام طور پہ جب ہمارے نوجوان ریلیجن کی اسٹڈی شروع کرتے ہیں، تعلیم اور تعلم شروع کرتے ہیں مذہب کا، تو اس میں جو چند مسائل سے ان کا سامنا ہوتا ہے، اس میں سے ایک مسئلہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمری میں، اس پہ بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور بنا چکا ہوں اور بنا رہا ہوں۔ اور ایک اس میں سے مسئلہ اما زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا، پھر ایک یہ مسئلہ جادو کا۔ اس طرح کے مسائل سے ہمارے نوجوانوں کا انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جب وہ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سحر کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی حدیث کے حوالے سے اور اس ٹریڈیشن کے حوالے سے، تو آپ اگر چند لمحات کی سمع خراشی قبول کرتے ہوئے میرا ساتھ دیں اس ویڈیو میں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ تو یلا بسم اللہ۔ الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله هدى للناس وبشرى للمؤمنين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المتطهرين وعلى أصحابه الراشدين المهديين، وبعد، فقال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، صدق الله مولانا العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی جو حدیث ہے وہ مشہور ہے، عرف عام میں ہے، اور میں بھی آتا ہوں اس کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے، مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے، کس طرف میں
آپ کو تھوڑا سا آپ کے ذہن کو تھوڑا سا کس سائڈ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں اور کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس چیز کے اوپر اپنی توجہ تھوڑی دیر کے لیے مبذول کریں. یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بات ہے حدیث ایبسولوٹزم کی. حدیث ایبسولوٹزم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی اہل السنہ والجماعہ میں اسپیشلی جو اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی فرق ہیں ان کے اندر آپ کو ایک روایت ملے گی, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بھیڑ چال ملے گی جس میں حدیث کیسی بھی ہو, کس بھی درجے کی ہو, اس کو لیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. اب بڑے بڑے علماء کے نام میں لینے سے گریز کرتا ہوں, کسی پہ الزام تراشی میرا مقصد نہیں ہے, نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کسی کی ہتک کروں یا میں کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤں, قطعاً یہ مقصود نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں, میں نے اصل میں انسیڈنشلی ٹوپی بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا جو وہ برانڈ ہے کلودنگ کا اس کی پہنی ہوئی ہے, MTJ. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے کہ آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ضعیف احادیث سے ترغیب و ترہیب کا کام لیتے ہیں اور ضعیف روایات کو بھی صحیح روایات کے انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ حدیث ایبسولوٹزم ہے, یعنی کچھ بھی ہو جائے, حدیث کا متن چاہے مردود ہو, چاہے حدیث ضعیف ہو بلکہ اضعف ہو اور تقریباً موضوع کے لیول پہ بھی پہنچ رہی ہو, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا, اس کو واضح نہیں کرنا عوام کے سامنے کہ یار یہ حدیث جو ہے یہ غلط ہے, یہ حدیث کرٹیسزم کے مطابق, اصول الحدیث کے مطابق یہ حدیث درست نہیں معلوم پڑتی, یہ نہیں بتانا لوگوں کو اور اس سے جو ہے تعویل کر کے کچھ نہ کچھ مقصد حاصل کر لیا جائے. اس کو حدیث ایبسولوٹزم کہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمہور علماء جو دنیا کے چوٹی کے علماء ہیں اسلام کے اور ہمیشہ سے جو رہے ہیں وہ کبھی بھی حدیث ایبسولوٹسٹ نہیں رہے. ہمیشہ حدیث کو اور احادیث کو ان کے معیار پہ پرکھا جاتا ہے. ان کا معیار ان پہ یعنی روایتاً اور درایتاً دونوں طرح سے تنقید کی جاتی ہے, یعنی اس کی سند پہ, حدیث کی سند پہ اور اس کے متن پہ دونوں قسم کی تنقید کے بعد, نقد کا حق ادا کرنے کے بعد اگر وہ سند قابل قبول ہو, اگر وہ متن قابل قبول ہو, اگر وہ حدیث من حیث المجموع قابل قبول ہو تو پھر اس حدیث کو لے لیا جاتا ہے. پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ علماء کے مطابق, اور میں پراپر علماء کی بات کر رہا ہوں جو انٹرنیشنل پبلشڈ ہیں, جن کے جرنل آرٹیکلز ہیں, جن کی بکس پیئر ریویوڈ ہیں. میں سیلف پبلشڈ سو کالڈ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اسکالرس کی بات نہیں کر رہے ہیں, یا تو جس کا دل چاہتا ہے وہ نام کے ساتھ علامہ لگا لیتا ہے, پروفیسر لگا لیتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. تو میں بات کر رہا ہوں پراپر اسٹیبلشڈ اکیڈیمیا کی. تو جو جمہور علماء ہیں اسٹیبلشڈ اکیڈیمیا کے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک حدیث کو لے بھی لیا اور مطلب اس کی ساری جو بھی اصول حدیث پہ وہ حدیث بالکل ٹھیک تھی, آپ نے لے لیا اس کو, اگر اس حدیث کا درجہ متواتر تک نہیں پہنچتا تو پھر بھی وہ علم ظنی ہے, علم قطعی نہیں ہے. علم قطعی یعنی کہ فائنل بات بالکل 100% صرف تواتر سے ملتی ہے. قرآن کی آیات متواترہ ہیں, بالتواتر ہم تک پہنچی ہیں. اسی طرح وہ حدیث جس کا تواتر ثابت ہو جائے, مثال کے طور پہ مثلاً سبعۃ احرف کی حدیث ہے, ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ. اب یہ متواتر حدیث ہے. جو حدیث تواتر کے درجے پہ پہنچے وہ صرف علم قطعی دیتی ہے, یعنی اس کے بعد اس پہ کلام نہیں ہو سکتا کبھی بھی. وہ فائنل ہو گئی بات, پتھر پہ لکیر ہو گئی, وہاں بات ختم ہو گئی, آمنا و صدقنا. لیکن اس سے جو نچلے درجے کی احادیث ہیں, صحیح ہے, دیگر جو بھی احادیث ہیں, اور میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں, احادیث کی اقسام پہ اصول حدیث بھی میں نے عرض کر دیا تھا آپ لوگوں کے سامنے. باقی دیگر جتنی بھی احادیث ہیں, جو بھی اقسام ہے حدیث کی, اس سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے, علم قطعی حاصل نہیں ہوتا. تو اس میں اغلب گمان ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہے بات,
لیکن اس میں احتمال ہو سکتا ہے خطا کا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو سکتا ہے کوئی ایسی پرابلم ہوئی ہو ہم تک وہ حدیث پہنچنے میں جس کی وجہ سے کچھ رد و بدل ہو گیا ہو۔ اور سب سے جو اس میں باریکی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جید عالم حدیث کا، کم از کم میں نہیں جانتا، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اف آئی ایم مسٹیکن، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ میری تصحیح فرمائیے گا اگر میں غلط ہوں۔ کوئی بھی جید عالم انٹرنیشنلی جو ایکلیمڈ ہو اور جرنل آرٹیکلز میں پبلشڈ ہو اور پراپر ایکیڈیمیا کا وہ عالم ہو، وہ یہ بلیو نہیں کرتا کہ یہ جو احادیث ہیں غیر متواترہ، یعنی متواتر احادیث نہیں، جو غیر متواتر احادیث ہیں، جو صحیح ہیں، جو حسن ہیں، حسن لغیرہ ہی ہیں وغیرہم، یہ احادیث 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کوئی بھی جید عالم جو انٹرنیشنلی پبلشڈ ہے وہ یہ بلیو نہیں کرتا، وہ اس چیز کے قائل ہیں، اور اس پہ باقاعدہ تحقیقی مقالہ جات موجود ہیں، اس پہ کتب بھی لکھی گئی ہیں اس موضوع پہ، اس پہ آپ کو جرنل آرٹیکلز بھی مل جائیں گے۔ وہ اس بات کا احتمال، ضمنی احتمال رکھتے ہیں کہ اس میں شاید کوئی ایک آدھا لفظ جو راوی ہے اس کی طرف سے بھی ایڈ ہو گیا ہو، شاید ہو سکتا ہے کچھ الفاظ جو ہیں وہ راوی نے سن کے آگے اپنی سمجھ منتقل کی ہو اپنے الفاظ میں، یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی غیر مطلوب کا بھی ذمہ اٹھایا ہے، یہ عقیدہ ہے، متداولہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ اہل السنہ والجماعہ یہ بلیو کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا من حیث المجموع، جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی مطلوب ہے جس کا پڑھنا، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، یعنی قرآن، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی حدیث ہے نا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وربیٹم ایز اٹ از ہم تک ٹرانسفر کیا، انہوں نے بتلایا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے۔ اس کے اپنے بھی معجزات ہیں، لیکن بہرحال پرائمریلی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہوا۔ تو یہ والی جو وحی ہے یہ مطلوب ہے، اس کے پڑھنے میں ثواب ہے، اس کے پڑھنے میں اجر ہے۔ دوسری جو قسم ہے وحی کی وہ غیر مطلوب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فضول میں کلام نہیں کرتے مگر یہ کہ جو کچھ ان پہ ودیعت کیا جاتا ہے، جو کچھ ان پہ اتارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اس ذکر کا یعنی وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب دونوں کا ذمہ اٹھاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو وہ محفوظ ہے وحی غیر مطلوب بھی۔ لیکن وہ وحی غیر مطلوب کون سی ہے جس پہ وحی غیر مطلوب ہونے پر اتفاق ہے تمام جمہور علماء کا، تمام جمہور کا، تمام سواد اعظم کا؟ وہ ہے متواتر حدیث، وہ حدیث جس کی سند تواتر تک پہنچے، وہ علم قطعی ہے، قطعی ہے، قطعی ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، وہ محفوظ ہے۔ لیکن جو غیر متواتر احادیث ہیں جو تواتر تک نہیں پہنچتی، ان کے اندر بہرحال ظن ہے، بہرحال احتمال ہے، کچھ رد و بدل کا، کچھ اونچ نیچ کا، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہونے کا۔ لیکن اگر حدیث صحیح ہے تو اس سے مسئلے کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اگر ضعیف ہے تو مسئلے کا بھی استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جی فضائل کے باب میں وہ قابل قبول ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، اسی لیے اس کو ضعیف کہتے ہیں اس روایت کو، اور موضوع تو بالکل موضوع ہے۔ تو یہ ایک جملہ معترضہ تھا، یہ عرض کرنا بڑا ضروری تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی حدیث۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن شریف کی یہ آیت دکھلانا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ ہے الفرقان اور اس کی آیت ہے 8ویں۔ الفرقان سورت ہے 25ویں قرآن شریف کی، اور اس کی آیت ہے 8ویں آیت ہے۔ او یلقا الیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔
تو یہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس آیت کا، او یلقا الیہ کنزن، یہ تو ملحق ہے اس سے پچھلی آیت کے ساتھ۔ یہاں پہ جس چیز پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وقال الظالمون، اور ظالموں نے یہ کہا اور وہ یہ کہتے ہیں، ان تتبعون، کہ تم لوگ تو فالو کر رہے ہو، تم لوگ تو پیروی کر رہے ہو، الا رجلا مسحورا، ایک ایسے شخص کی جس پہ جادو ہوا ہوا ہے۔ یہ ان کا تانا قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ یہ آیت ذہن میں رہے۔ اب یہ آیت جب ہم نے دیکھ لی تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں وہ احادیث مبارکہ جس پہ بیس کر کے عصری کریڈ یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا۔ تو اس میں سے جو پہلی حدیث میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ سب سے مشہور حدیث ہے، اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر ہے 5765، 5765۔ یہ یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں sunna.com پہ، یہ 5765 یہ پہلی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے اس باب میں، سحر کے باب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو والا واقعہ ہے اس واقعے کے اندر اس حدیث کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور یہ زبان زد عام ہے ہمارے یہاں۔ اس میں کیا ہے حدیث؟ وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، حتی کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن، یہ حتیٰ کہ یہ آپ کا معاذ اللہ یہ حال ہو گیا تھا آپ کا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنی ایک بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے، کوئی بھی ایک زوجہ کے پاس، لیکن محسوس یوں ہوتا تھا آپ کو، گمان یوں ہوتا تھا کہ آپ تشریف لے جا چکے ہیں۔ قال سفیان، اور سفیان کہتے ہیں وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا، اگر ایسا ہے، اگر واقعی ایسا ہوا تو یہ بہت ہی زیادہ شدید جادو ہے، یعنی جادو کی قسموں میں، جادو کی اقسام میں بڑی شدت والا جادو ہے یہ۔ اس کے بعد یہ واقعہ چلتا ہے، اور پہلے تو آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلاؤں کہ یہ قال سفیان کہاں سے آ گیا بیچ میں، یہ متن کا یہ کون سا، مطلب مجھے اصول محدثین پہ ذرا یہ اس متن کی جرح کر کے فرمائیے، جنہوں نے پڑھا ہے یہ علم وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ درمیان میں یہ حدیث چل رہی ہے، حدثنی عبداللہ بن محمد قال سمعت ابن عینہ یقول اول من حدثنا به ابن جریج یقول حدثنی آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہماری ماں، امہات ام المؤمنین۔ قالت کس نے کہا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اما عائشہ۔ او بھائی اما عائشہ بیان کر رہی ہیں، بیچ میں سفیان صاحب کہاں سے تشریف لے آئے؟ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرا، قال سفیان وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا۔ تو بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا میں، لیکن یہ متن جو ہے اس کے اندر آپ کو یہیں سے مسئلہ نظر آ گیا۔ اچھا آگے واقعہ چلتا ہے، فقال من، اب دوسری دفعہ یہاں قال آ رہا ہے، فقال پھر کہا کنہوں نے؟ آگے جو متن ہے یا عائشہ تو، اچھا یہ حدیث شریف آگے چل رہی، فقال یہاں پہ پھر آیا، فقال پہلے قال یہ آیا، قال سفیان پھر قال آیا، اب یہ قال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب یہ دوبارہ متن جڑ گیا قالت سے،
کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، بتلا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درمیان میں ٹکڑا کہاں سے آ گیا؟ قال سفیان، یہ سوال ہے میرا سیدھا سا۔ اچھا آگے واقعہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اتانی رجلان فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی، ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا، مجھے خواب آیا، دو بندے آئے، ایک سر کی طرف بیٹھ گیا، قدموں کی طرف بیٹھ گیا، پھر انہوں نے آپس میں بات چیت کی تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی جادو ہوا ہے۔ اچھا کس نے کیا ہے جی جادو؟ تو ومن طبہ قال لبید بن اعصم، تو وہ نام ذکر کر دیا کہ لبید بن اعصم نے جادو کیا ہے، اور وہ بنی زریق میں سے ہے بندہ جو کہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا منافق ہے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اندر سے منافق ہے۔ قال وفیما قال فی مشت و مشاقت، بہرحال پھر آگے یہ چلتا ہے، بئر ذروان کے اندر کہا کہ وہ ہے انہوں نے کچھ رکھا ہے اس کے اندر جس کا جو پانی ہے وہ حنا کی طرح دکھتا ہے، اور اس کے قریب یہ کھجوروں کے درخت ہیں جن کے سر جو ہیں رؤوس الشیاطین، کان نخلھا رؤوس الشیاطین، ان کے جو سر ہیں وہ شیاطین کے سروں کی طرح دکھتے ہیں۔ تو اس بئر کے اندر ایک کیا ہے؟ ایک کنگھی ہے جس کے اندر ایک موئے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھنسا ہوا ہے، اور وہ اس کنویں کے اندر، اور یہ جادو ہے جو اس نے کیا، کوئی کالا جادو کی قسم لگتی ہے۔ اچھا تو پھر فقلت افلا ای تنشرت، تو پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، استفسار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں مطلب ٹریٹ کرتے ود نشرہ؟ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، یعنی کہ آپ دوائی وغیرہ کیوں نہیں پیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہیز کیورڈ می، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں شر پھیلے۔ اچھا اس کا کیا مطلب؟ اس کی تشریحات تو بہت سے لوگوں نے کی ہیں، فتح الباری میں بھی ہے اس کی تشریح اور وغیرہ، لیکن میں آپ سے ایک سیدھا سا سوال کرتا ہوں کہ یہ متن آپ دیکھ رہے ہیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے حدیث شریف؟ کیونکہ سند تو ٹھیک ہے، سند کے اوپر بہت جرح ہو چکی ہے اور میں وہ پڑھ بھی چکا ہوں جرح، سند تو ٹھیک ہے اس حدیث شریف کی، سند میں کوئی کلام نہیں۔ شروع ہوتی ہے حدیث شریف، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، اور وہ کیا جادو ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا معاذ اللہ کہ میں اپنی کس وائف کے پاس جا رہا ہوں اور کس وائف کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو سفیان بیچ میں کہتے ہیں کہ ھذا اشد ما یکون من السحر اذا کان کذا، کہ یہ بڑا شدید قسم کا سحر ہے۔ اچھا پھر فقال، اب یہاں پہ متن ٹوٹا ہوا ہے، یہ متن جو ہے نا یہاں سے بروکن ہے، اگر آپ یہاں سے دیکھیں اور یہاں تک اس کو ملاحظہ کریں تو یہ متن جو ہے یہ بروکن ہے، یہ متن صحیح نہیں ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی اس سلسلے میں، یہ بات پہلی ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ آپ نے دیکھ لیا، واقعے میں کیا ہے، اس حدیث کے واقعے میں کیا آیا ہے کہ ایک کنگھی کے اندر بال تھے، موئے مبارک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ کنویں کے اندر چھپائے گئے تھے، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو متحقق ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے بات کر لی مکمل، یہ پہلی حدیث ہے اور سب سے متداول سمجھ لیں آپ حدیث ہے۔ دوسری جو حدیث شریف اس سلسلے میں سب سے زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، اس حدیث کا نمبر ہے، یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3268 3268۔ اس میں بھی وہی چیز ہے، اس کی سند تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا عیسیٰ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا یہاں متن جو ہے وہ بہت بہتر ہے، یہ متن بہتر ہے، اس کے اندر اینڈ پہ جا کے پرابلم آتی ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ متن کے اندر بات وہی چل رہی ہے، تقریباً قریب وہی بات ہے، اور آگے تو ایگزیکٹلی وہی بات ہے، بالکل سیم ٹو سیم وہ بات ہے کہ خواب میں دو لوگ آئے، دو بندے آئے، وہ ایک سر کی طرف بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف، دونوں نے آپس میں بات چیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بئر زروان والے کنویں کے اندر وہ وہاں پر یہ ہے آپ کے جو بھی سامان ہے جس سے بھی آپ پہ جادو ہوا، ایک کنگھی اور اس کے اندر آپ کا ایک منہ مبارک، ایک بال۔ اس کے ساتھ ایک چیز جو اس کے اندر شامل ہوئی وہ ہوئی آؤٹر سکن آف دا پولن آف دا میل ڈیٹ پام، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ایک چیز وہاں پہ جو ہے اس کنویں کے اندر دفن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر البتہ فرق کیا ہے اس پہلی حدیث سے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس کی طرف، پھر واپس آئے، پھر کہا کہ وہ شیاطین کی طرح لگ رہے تھے، ڈیولز ہیڈز لگ رہے تھے، وہ جو کھجوروں کے وہاں پہ پودے تھے، درخت تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ نکال لی چیزیں وہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ الفاظ فرق ہو گئے۔ پہلی جو حدیث میں نے آپ کو دکھائی اس کے اندر آتا ہے افلا ای تنشرت، وائی ڈونٹ یو ٹریٹ یور سیلف ود نشرہ، وائی ڈونٹ یو ٹریٹ یور سیلف، قال فاستخرج، یہاں پہ پہلی والی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے کہ میں نے نہیں نکالا۔ اس والی جو حدیث ہے یہ حدیث ہے 5765، یہ جو حدیث ہے جو 3268 ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں نکالا۔ یہ دونوں حدیث کا ذرا متن دھیان سے آپ ایک دفعہ دیکھیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں قال فاستخرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکال لی گئی چیزیں۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو دوائی وغیرہ سے یا کچھ یہ نشرہ جو بھی ہے اس سے ٹریٹ کریں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ یہ والی جو حدیث ہے دوسری، اس میں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب پوچھا اما عائشہ نے کہ آپ نے نکال لی ہیں، تو نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی شفا دے دی ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس چیز کو زیادہ پرسیو کروں، اس معاملے میں زیادہ پڑھوں، تو لوگوں میں شر پھیلے گا۔ اب دونوں حدیث مبارکہ کے اندر، دونوں حدیثین میں موضوع فرق ہو گیا، بات فرق ہو گئی۔ پہلی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، جب انہوں نے اما عائشہ کو بتایا کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا ہے، تو اس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کنگھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال لگا ہوا تھا اور کنویں میں دفن ہوا تھا، وہ نکال لی گئی، آپ نے صرف دوائی پینے سے انکار کیا۔ اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ نکالی ہی نہیں گئی۔ بہت میجر فرق ہے، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ بھی دیں، یہ فرق آ گیا۔ اس کے بعد اس حدیث کے متن میں اینڈ پہ دیکھیں جا کے، جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اینڈ میں الفاظ آتے ہیں ثم دفنت البئر، اور پھر کافی دیر کے بعد وہ جو ویل تھا، وہ جو کنواں تھا، وہ سارے کا سارا مٹی سے بھر گیا۔ مٹی سے کنواں اوور نائٹ نہیں بھرتا، ایک دو راتوں میں۔ اب یہ متن آپ کو بتا رہا ہے، یہ متن خود ہی آپ کو بتا رہا ہے حدیث شریف کا، کہ یہ نیریشن جو ہے، یہ جو متن ہے، یہ کتنا قابل اعتبار ہے، کتنا قابل اعتبار ہے۔ اب ہم ایک تیسری حدیث دیکھتے ہیں اسی سلسلے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ بفضلہ تعالی۔ یہ حدیث شریف صحیح ہے، اور یہ سنن النسائی میں ہے، 4080 اس کا نمبر ہے، 4080۔ آپ کو امید ہے کہ سکرینز پہ نظر آ رہی ہوگی، آپ خود بھی سرچ فرما سکتے ہیں۔ اب اس حدیث شریف کو ذرا دیکھیے۔ اخبرنا حناد بن السری عن ابی معاویہ عن الاعمش عن ابن حیان یعنی یزید عن زید بن ارقم قال سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الیہود۔ یہاں پہ بات ہی بالکل چینج ہو گئی۔ اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پچھلی دونوں جو ہم نے پہلے جو دونوں احادیث مبارکہ دیکھیں بخاری کی، صحیح البخاری کی، اس کے اندر کیا تھی بات کہ ایک منافق تھا جو یہودیوں کے ساتھ افینیٹی رکھتا تھا، یہودیوں کا دوست تھا،
اور اس نے جادو کیا. اس حدیث میں کیا بات آ گئی کہ ایک یہودی نے جادو کیا. اچھا, تو فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے زیادہ بیماری میں پڑ گئے, فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا, کافی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو رہا یہ. تو جبریل علیہ السلام آئے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے پہلے تو میرا بڑا معصومانہ سا, کہ جبریل علیہ السلام کافی دنوں کے بعد ہی آنا تھا جبریل علیہ السلام نے. اگر فار ایگزامپل ہم مان ہی لیں کہ جادو ہوا تھا, تو اتنے دن جبریل علیہ السلام کو کیا معاذ اللہ پتہ نہیں چلا, اللہ نے بتایا نہیں؟ یا اتنے دن کیا مطلب کہ وہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد میں استہزاء جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا نہیں مقصود یہاں پہ استہزاء ان لوگوں کا مقصود ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں ریئلی. کہ کیا وہ مطلب کوئی پارٹی شارٹیز پہ جا رہے تھے, ان دنوں بڑے مصروف تھے کچھ دن تک جبریل علیہ السلام, کوئی ادھر بھی افطار تھا اور ادھر بھی افطار تھا. آج کل افطار کا زور ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جب رمضان ہوتا ہے, تو جی وہ فلاں نے بلایا, جی فلاں نے بلایا, جی وہ آخری عشرے میں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے افطاریوں پہ جانا ہے. تو کیا وہ جبریل علیہ السلام کو افطاریاں بہت زیادہ پڑ گئی تھیں؟ کبھی کوئی بلا رہا تھا, کبھی کوئی بلا رہا تھا, کہ شتونگڑے بہت زیادہ آ گئے تھے ایک دم, جن کا انہیں مطلب کیا ہے یار, یہ تو بتا دینا کہ یہ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا, کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو رہا. فَأَتَاهُ جبریل, پھر آئے جبریل علیہ السلام. اچھا, فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقْدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے خبر دی کہ ایک یہودی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے, اور آپ کے لیے نا ایک گرہ لگا کے جادو کرنے کے لیے ایک کنویں کے اندر اس نے وہ رکھ دیا گرہ لگا کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی کو, انہوں نے وہ نکالا, تو جب انہوں نے وہ نکال کے وہ گرہ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس ایز ہی ور, جیسے تھے وہ آگے, یعنی لفٹ ہو گیا اثر, ختم ہو گیا اثر جادو کا. تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ حدیث بالکل فرق ہے. اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث کے مطابق جادو ہوا تھا, گرہ لگائی گئی تھی, یا اس حدیث کے مطابق جادو ہوا, وہ جو دونوں حدیثیں تھیں کہ کنگھی کے اندر بال جو ہے وہ پھنسا ہوا, اس کے اوپر جادو پڑا گیا تھا. پہلے تو یہ بات ہے. اور اگر ان دونوں باتوں میں آپ نہیں مطابقت کر پا رہے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 بار جادو ہوا تھا؟ ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ ہوا تھا. ایک دفعہ وہ واقعہ تھا اور ایک دفعہ یہ واقعہ ہے. مسئلہ پڑ گیا نا بہت بڑا, یہ تو بالکل فرق ہو گیا. اچھا, اس حدیث کا متن جو ہے وہ فی ذاتی مردود نہیں ہے, یہ بڑا سیدھا سیدھا متن ہے, بہت سیدھا سیدھا چھوٹی حدیث ہے, بالکل سیدھی سیدھی ایک وقت کی حدیث ہے, اور سند بھی اس کی جو ہے وہ صحیح ہے, اور اس کا جو متن ہے وہ بھی صحیح ہے. یہ حدیث کیوں ضعیف بنتی ہے؟ اصلاً یہ حدیث ضعیف کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹکراؤ ہے اس کا ان احادیث کے ساتھ, ان دونوں صحیح بخاری کی احادیث کے ساتھ. اب یا تو واقعہ وہ ہو سکتا ہے یا واقعہ یہ ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جبریل علیہ السلام خود بھی نکال سکتے تھے, اس کا اثر خود بھی زائل کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ اثر ہونے ہی نہ دیتا. اتنے دنوں کا ویٹ کیوں کیا گیا؟ یہ مسئلے ہیں اس متن کے ساتھ. کیا 2 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا؟ بلکہ ایک حدیث آپ کو اور دکھاتا ہوں, اور پھر آپ سے سوال یہ پوچھوں گا کہ کیا 3 دفعہ جادو ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ یہ تیسری حدیث ہے جناب. یہ حدیث بھی صحیح البخاری کی ہے, 3175 اس کا نمبر ہے, 3175. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا. اما عائشہ کہتی ہیں یہاں تک کہ یہ حال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے ایک کام کر لیا جبکہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا تھا. اب اس میں ذکر نہیں ہے ازواج مطہرات کے پاس جانے کا, تو یہ پھر کوئی اور ہی واقعہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل
3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے جی. پھر یہی بات آ گئی نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے جو آپ کو شروع میں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا جس آیت کریمہ کی تلاوت کا وہ جو دکھلائی میں نے, اس کے اندر صاف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ظالموں کا طعنہ تھا کہ تم لوگ تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس کے اوپر جادو ہوا ہے. تو یہ تو ان ساری حدیث کا تو ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے نص قرآن کے ساتھ, قرآن شریف کی آیت کے ساتھ. اب دیکھیں جو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور میں نے کتب پڑھی ہے, فورمز بھی سرچ کیے, محدث فورم اسپیشلی اس کے اوپر بڑی لمبی پوسٹس لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مرض ہے یہ, اور یہ لاحق ہو سکتا ہے کسی بھی نبی کو, کہ نبی انسان ہوتا ہے. بھئی اب بندہ پوچھے اگر یہ ایک مرض ہے تو جس کو سحر ہوتا ہے, جس پہ جادو ہوتا ہے, اس کو مسحور کیوں کہتے ہیں, مرید کیوں نہیں کہتے؟ میرا ایک یہ سمپل سا کوشچن ہے, اس کو مریض کیوں نہیں کہتے, اس کو یہ کیوں کہتے ہیں جادو ٹونا ہوا ہے؟ آج بھی یہی کہتے ہیں. کوئی یہ تو نہیں کہتا ہے وہ بیمار ہے یار, بیماری ہوئی ہے. بیماری میں اور جادو میں فرق ہے نا. اس وجہ سے بیماری تو آپ کی انٹرنل پرابلمس کی وجہ سے ہے, جو کوئی ایکسٹرنلی آپ کے اوپر کرتا ہے, کوئی بندہ آپ کو زہر دے دے اور اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جائیں, تو وہ کیا کہیں گے لوگ کہ جی آپ بیمار ہوئے ہیں خود, تو یہی کہیں گے زہر دیا لوگوں نے اس کو. ایسے ہی جادو ہے, ایک زہر ہے, ایک کام ہے جو کسی نے ایکسٹرنلی آپ کے اوپر کیا. تو یہ بھی بڑی مضحکہ خیز سی ایک دلیل ہے جو کہ یہ لوگ دیتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو وہ دیکھے تھے اژدہے, جادو اس کا مطلب ہے ان کے بھائی ایک میسمرزم کو آپ جادو سے ملا رہے ہیں. میسمرزم ہوا نا, وہ تو جادو کی ایک قسم ہوتی ہے میسمرزم کی. جادو کہہ لیں آپ اس کو, پیرا سائنس کہہ لیں, فرینچ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں. انہوں نے دیکھا کہ اور اس سے وہ ڈر گئے, خیفتن فی نفسہ, وہ ڈر گئے اپنے دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی, مت ڈریے آپ, خوف نہ کھائیے. اب یہ بات کہاں, مطلب اتنا بڑا نان سکویٹر ہے یہ سیکویٹر, کہ یہ بات کہاں اور جادو ہونا کہاں. پھر جادو تو سب سے بڑی بات ہے کہ جادو اگر مرد بھی ہم تصور کریں تو یہ مرد ہے باطن کا, ظاہر کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ بیمار نہیں ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پہ بیمار ہوئے نا, اگر بیماری بھی مان لیا جائے. جادو کرتا بھی کیا, جادو جو ہے وہ روح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, دل و دماغ پہ اثر انداز ہوتا ہے نارملی. تو یہ بڑا بعید از قیاس جو ہے نا, یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو سکتا ہے. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے, ممکن نظر نہیں آتا. واللہ و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال میرے تھے یہ کچھ دلائل تھے, یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اسپیشلی اپنی یوتھ کے لیے, اور ان کو بار بار سمجھاتا اور انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ جو ایبسلیوٹزم ہے جو حدیث کا, یہ جمہور کے ہاں, اکیڈیمیا کے ہاں, تعلیم والے لوگوں کے یہاں, تعلیم اور تعلم والے لوگوں کے یہاں یہ حدیث ایبسولوٹزم نہیں ہے. حدیث بہرحال حدیث ہے, احادیث کی جو کتب ہیں وہ بہرحال احادیث کی کتب ہیں, وہ قرآن نہیں ہے. اور کوئی بھی جو جید عالم ہے وہ ایسا نہیں مانتا, اور نہ ہی ایسا ماننا چاہیے, نہ ہی ایسا سمجھنا چاہیے. ہاں جو متواتر حدیث ہے اس میں کلام نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ شریعت کے مطابق تو اس کا درجہ قرآن تک پہنچتا ہے ایک لحاظ سے. اس کی ریزن یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ نبی تم پہ حلال بھی کرتے ہیں چیزیں اور حرام بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو شرعی لحاظ سے اگر حکم شرعی ہے تو اس میں جو متواتر حدیث ہے اس کا درجہ تو پھر ظاہر ہے شریعتاً, شرعی لحاظ سے تو قرآن کا تک کا درجہ ہوا. تو یہ بہرحال بات تھی جو کہ میں نے عرض کرنی تھی. اور لیٹس لیو یو ود دس. آئی ہوپ کہ اس ایپیسوڈ سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, اور کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو پلیز آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور مجھ سے لڑ جھگڑ بھی سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اس کی نشاندہی کریں, انشاءاللہ میں اپنی تصحیح کروں گا. تو اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منا والاموات وما علينا الا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.